قرآن مجید کے اندر تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، جب کسی ایک بندے کو کہا جاتا نا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیرے گھر میں مؤنث پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا وهو کظیم، رب کائنات کہتا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غصے سے لال پیلا ہو جاتا، اپنے غصے میں جو ہے وہ جلنے لگ جاتا کہ میرے گھر میں عورت کیوں پیدا ہوئی ہے، میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ اور کرتا کیا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہوتا، باہر نکل جاتا، لوگ کیا کہیں گے تیرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی، تجھے بیٹی ملی ہے، لوگوں سے چھپ رہا ہے۔ جو اس کو خوشخبری دی گئی تھی کہ رب کائنات نے تجھ پہ اپنا کرم کیا، تیرے گھر میں رحمت عطا کر دی، تو وہ جڈ معاشرہ اس طرز کا تھا، جاہل معاشرہ اس طرز کا تھا کہ وہ جو جب بیٹی کا سندیشہ ملتا کہ پیدا ہوئی ہے تو ویسی جنگلوں میں نکل جاتے، چہرے کو چھپا کے چلتے، لوگوں کو فیس نہیں کرتے، آمنے سامنے نہیں بیٹھ آتے، اور سوچا کرتے تھے آیمسکو علی ہن ام یدسہ فی التراب، کیا اس بیٹی کو چھوڑ دوں یا اس کو مٹی کے اندر دفن کر دوں۔ اس پیدا ہونے والی معصوم سی کلی کو، معصوم سی جان کو وہ مٹی کے اندر زندہ دفن کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، اور مالک کائنات کہہ رہا ہے لا ساء ما یحکمون، فرمایا ان کا یہ عمل انتہائی برا تھا۔ رب کا ناپسندیدہ کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ وہ خوشی نہیں مناتے تھے، بلکہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ رنج کا اظہار کرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے، اپنے لیے آر اور شرم سمجھتے تھے، اور یہاں تک کچھ ظالم تھے، شقیق اور سنگ دل باپ بھی تھے کہ وہ بیٹیوں کو اٹھاتے، گھر سے شیر خوار بیٹی کو اٹھاتے، اٹھا کے جا کے زندہ درگور کراتے۔ داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں اسلام لائے، مسلمان ہوئے، تو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا داہیہ کیوں رو رہے ہو؟ حضور اس لیے رو رہا ہوں کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اپنے قبیلے کا ہیڈ ہوں، میں سردار ہوں، امیر قبیلہ ہوں۔ حضور ہم جاہل لوگ تھے، ہم اجڑ لوگ تھے، ہم تہذیب سے تعلیم سے ناواقف لوگ تھے، جب ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ہمارے قبیلے کا فیصلہ تھا کہ پیدا ہوتی معصوم بچی کو زندہ درگور کرنا ہے، دفن کر دینا ہے۔ تو حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی کم از کم 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ میں اس وقت کو سوچ کے رو رہا ہوں کہ شاید میرا ہر گناہ معاف ہو جائے اور یہ میرا گناہ معاف نہ ہو، یہ میرا جرم معاف نہ ہو۔ تو حضور میں نے اپنی بیٹی کو بھی اور قبیلے کی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کیا ہے۔ قیس ابن عاصم آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے، ایک روایت میں کہ 8 اور دوسری روایت ہے کہ 12 بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ ان کی معصومیت کا مجھے کبھی خیال نہیں آیا، ان کی شیر خارگی کا مجھے خیال نہیں آیا، ان کے چھوٹے ہونے کا کبھی میرے دل کے اندر رحم نہیں جاگا کہ اس کا جرم ہی کیا ہے جو میرے گھر میں آئی ہے، اس بیٹی کا قصور کیا ہے جو ہمارے قبیلے میں آئی ہے۔ تو حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں۔ تو میرے آقا فرمانے لگے جاؤ جتنی بیٹیوں کو تو نے زندہ درگور کیا ہے نا، قبروں میں پہنچایا ہے، جاؤ ان کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کر دو، جاؤ ایک ایک جانور کو ان کے بدلے میں آزاد کرو کہ خدائے ذوالجلال تمہارے اس جرم کو معاف کر دے۔ تو اتنا زیادہ سخت اور تنگ نظر معاشرہ تھا جہاں عورت نام کی چیز ایک گالی سمجھی جاتی تھی، جہاں بیٹی ایک اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھی جاتی تھی۔ اور رب کائنات بھی فرماتا نا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، جب یوم قیامت ہوگا نا اس بچی کو، جس کو بے گناہ بچی کو دفن کیا گیا، اس کو کھڑا کر کے رب کائنات پوچھے کہ بأی ذنب قتلت، اتنا بتا تجھے کس جرم اور کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا تھا، تجھے کیوں دفن کر دیا گیا تھا۔
تو اس وقت کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ اس معصوم بیٹی کا جرم کیا تھا، صرف عورت ہونا، صرف مؤنث ہونا، صنف نازک ہونا۔ اس کا جرم فقط یہی ہے کہ وہ باپ کے گھر میں خدا کی رحمت بن کے آئی تھی، وہ خدا کا خاص کرم بن کے باپ کے گھر میں آئی تھی، اور باپ نے اس کو برداشت